سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سورہ نحل کا 8واں رکوع 14 پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اجل مسمی ایک مقررہ وعدہ، اس وقت تک اللہ تعالی مہلت عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ کرنے پر اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا اور فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتا تو زمین پر چلنے والے سارے ہلاک ہو جاتے، اللہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ اس سے یا تو مراد کافر ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، یا یہ معنی ہے کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہ چھوڑتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف وہی باقی رہے جو زمین پر نہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیتا اور ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، پھر زمین میں کوئی باقی نہ رہتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، یعنی جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں، یعنی وہ موت کا جب وقت آئے گا تو اس سے آگے پیچھے نہ ہو سکیں گے، اور قیامت کا وقت بھی فکس ہے جس میں سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اور بدلہ ملنا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور شریک وہ ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے برابر وہ مخلوق کو بتوں کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خود یہ چاہتے ہیں کہ مال میں ان کا کوئی شریک نہ ہو، یہ اپنے مال کے مالک ہوں، اور بیٹیاں انہیں پسند نہیں ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، تو ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، جنت ان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ کفار اپنے کفر اور بہتان کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بتانے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے تھے، یعنی ایک تو یہ ایسی گندی حرکتیں کرتے، کفر انہوں نے اختیار کیا، شرک اختیار کیا، انہوں نے اللہ پر بہتان باندھے، گندے گندے کام کیے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں انہوں نے ٹھہرائیں۔ اتنے غلط کام کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو جنت ہمیں ملے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ لا جرم ان لهم النار،
بے شک یقیناً ان کے لیے جہنم ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں، یہ حد سے بڑھ چکے ہیں، جہنمی ہو چکے ہیں، جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک ہم نے آپ سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فزین لهم الشیطان اعمالهم تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کی آنکھوں میں اچھے کر دکھائے، یعنی انہوں نے اپنے گناہوں کو، برائیوں کو نیکیاں سمجھا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ تو آج وہی ان کا رفیق ہے، یعنی دنیا میں شیطان کے کہنے پر وہ چلتے ہیں، اور جو شیطان کو اپنا رفیق اور مختار کار بنائے وہ ضرور ذلیل و خوار ہوگا۔ روز قیامت شیطان کے سوا انہیں کوئی دوست رفیق نہ ملے گا، اور شیطان خود ہی عذاب میں گرفتار ہوگا، ان کی کیا مدد کر سکے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نہ اتاری، یعنی قرآن پاک، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مگر اس لیے تاکہ آپ لوگوں پر روشن کر دیں جس بات میں وہ اختلاف کریں، یعنی یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ دین کے معاملات میں لوگ جو اختلاف کریں آپ ان پر روشن کر دیں کہ حق کیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین خشک، بنجر، بے سبزہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور زمین میں سرسبزی اور شادابی عطا فرمائی، وہ سرسب و شاداب ہو گئی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو کان رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتی ہے، اور سن کر وہ سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو قادر برحق زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ زمین کی موت سے مراد ہے قوت نامیہ فنا ہو جاتی ہے، یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے، سرسبزی اور شادابی ختم ہو جاتی ہے، اس میں پودے اگانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے پھر اسے زندگی دیتا ہے۔ وہ رب جو زمین کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سورہ نحل کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔